ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بولبالا کیا. سامعین محترم، ہر تیسرا چوتھا آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ ہمارا سچا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے ارشادات بالکل برحق ہیں. قرآن یہ بالکل سچا ہے. اسلام اللہ رب العزت کا محبوب دین ہے. اور یقیناً اللہ رب العزت کو مومن اور مسلمان یہ بھی بڑا محبوب ہے. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر طرف سے پھر بھی مسلمان ہی رہا ہے. مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے کہ قرآن کو مانتا ہے، حشر کو، آخرت کو، سب کو مان رہا ہے. اور پھر بھی یہی رہا ہے. ذلت بھی اسی کا مقدر بنی ہوئی ہے. یہ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمان ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو پھر حالات ایسے ہونے چاہیے تھے کہ مسلمان غالب ہوگا. مسلمان کو غالب ہونا چاہیے تھا نا. اللہ کے ساتھ تعلق تو اس کا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق تو اس کا ہے. آپ علیہ السلام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تو یہ تیار ہیں، اور جو اللہ رب العزت کا محبوب دین ہے اس کے اوپر تو یہ چل رہا ہے، اسلام کے اوپر یہ چل رہا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کیوں رہا ہے؟ پھر یہ ذلت اس کا مقدر کیوں ہے؟ سوال بھی بالکل جینوئن ہے، دل کو لگتا بھی ہے. یہ سب کچھ تو ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بے بس، اتنا لاچار ہو گیا مسلمان، اتنا بے بس ہو گیا
58 اسلامی ممالک ہیں اور 1 ملین سے اوپر اور کتنی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور یہ 58 اسلامی ممالک مل کر بھی 1 بوتل پانی کی غزہ کے بچے تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ غور طلب بات ہے نا۔ فوج ہے، طاقت ہے، ایٹمی قوت کا دبدبہ ہے، افرادی قوت بہت زیادہ ہے، اور دیکھیں آپ ایک اسرائیل ہے چھوٹا سا، اور دائیں بائیں سارے ہر طرف مسلمان ہی ہیں، اور اس کے دائیں بائیں اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے، ان کا رقبہ دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ہے گویا کہ ایک نقطہ ہے بیچ میں، اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نقطے کی ہے۔ لیکن 58 اسلامی ممالک مل کر بھی ان حالات کے اندر 1 پانی کی بوتل بھی غزہ کے زخمی بچے تک اور پیاسے بچے تک پانی نہیں پہنچا سکے۔ اتنے بے بس، اتنے لاچار، یہ کیا ہے؟ سوال تو ہے۔ کسی بچے کا ہاتھ ہے تو پاؤں نہیں، ایسی زبردست قسم کی حالت ہوگی، پاؤں ہے تو ہاتھ نہیں، دھڑ ہے تو سر نہیں، سر ہے تو دھڑ نہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پھر بھی یہ حالت بھی ہو گئی ہے۔ ایک طرف مظلومیت کی حالت اور دوسری طرف قسم پرسی اور لاچاری کی حالت کہ 58 اسلامی ممالک مل کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک شور سنا تھا بڑا کہ اسلامی فورس بن رہی ہے، فوج تیار ہو رہی ہے، اور بڑا نام تھا اس کے سپہ سالار کا، بڑا ڈنکا بجا تھا، کہاں گئی کچھ بھی پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ اور ایک اسلامی تنظیم، بڑا شور تھا OIC کا، مسلمانوں کی ایک متحدہ تنظیم ہے، OIC ہے، اور اس کا اجلاس ہوگا، ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا، پتہ نہیں ہنگامی اجلاس کے اندر کیا کرنے لگے ہیں، کیسا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے اندر اتنا کچھ ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ہم 2 ٹوک الفاظ کے اندر، پتہ نہیں اب 2 ٹوک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی بم چلنے لگا ہے، کوئی فوجیں اترنے لگی ہیں، بڑے زور سے 2 ٹوک الفاظ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں، ہم اخلاقی طور پر اور سفارتی طور پر ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک مسلمان کو امید لگ گئی تھی OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، بہت بڑی بات ہونے والی ہے، یہ جو ایک مسلمانوں کی مشترکہ فوج بنی تھی، ہو سکتا ہے وہ اترنے لگی ہو سکتا ہے کوئی اسلامی ملک اعلان کر دے کہ ہم اپنی فوجیں اتارنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے، کچھ بھی نہیں، بالکل خاموش ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو سوال تو ایک ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب اتنا کچھ ہو گیا تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نصرت الہیہ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کب تک مسلمان پھرتا رہے گا؟ کب تک مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا؟ یہ اللہ کے نام لیوا ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ قرآن کو ہاتھوں میں تھامنے والے ہیں، کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، خشکی یا تری کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، جو فساد برپا ہو رہا ہے، یہ اصل میں انسان کا اپنا کیا دھرا ہے،
اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا جا رہا ہے. تو ہاتھوں کا کیا جا رہا کیا ہے؟ ایسا ہم نے کیا کر دیا کہ جہاں پہ دیکھا جائے وہاں پہ مسلمان ہی پیٹ رہا ہے. کشمیر کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، اس سے پہلے بوسنیا چچنیا، کہاں کہاں کیا کیا ہوا، افغانستان تھا، عراق تھا، کویت تھا، سعودی تھا، سارے. اور اب یہ اسرائیل چھوٹا سا ہے اور اس نے ٹیکنیکل ہاتھ پہنچایا ہوا، پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے. تو جب انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، پہلی بات اس کا جواب تلاش کرنا ہے، کیوں ہو رہے ہیں. اسباب کیا ہے؟ نصرت الہیہ سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، پھر وہ تلاش کرنے پڑیں گے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سبب بن رہی ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، نصرت الہیہ نہیں حاصل ہو رہی، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کیا اسباب ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود مسجدیں مسلمانوں کی بھری ہوئی ہیں. کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات بہت بنیادی بات ہے جو اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہماری اپنی بدعملی ہے. بدعملی. میرے پاس علم ہے اس بات کا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، مجھے پتہ ہے. اذان کی آواز سن رہا ہوں، نماز کے لیے جانا ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مسجد کی طرف نہیں آ رہا. تو یہ بدعملی ہے ہماری کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت رکی ہوئی ہے. بدعملی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مجھے اسے پڑھنا ہے اور میرے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس قرآن کے اندر چھپا رکھا ہے، اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے، اور میری توجہ قرآن کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. یہ بدعملی ہے. جان بوجھ کر ان احکامات کو ترک کر دینا جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کو لے کر آئیں. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے اوقات کے اندر اذان ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ مسجد کی طرف نہیں آتے، تو یہ کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور پھر اس سے بڑا عذاب اللہ کا، یہ یاد رکھیے گا کہ بہت ایک جملہ بیان کرنے لگا ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ، علماء کرام موجود ہیں، اگر غلط ہوں تو لازمی بتائیے گا. انسان کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. کیوں مولانا غلط کیا؟ زبیر صاحب، مفتی صاحب، غلط بات تو نہیں کی؟ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے یہ کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا اور بڑا مطمئن ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے انسان. اور ہم اس بدعملی کے اندر اتنے آگے نکل گئے، صرف ایک نماز کے حکم کو لے لیں، باقی تو احکامات اور بہت سارے ہیں نا. اتنے آگے نکل گئے، نماز ترک کر دی،
خیال بھی نہیں آیا کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں. یہ بدعملی ہے. اور یہ بدعملی لازمی نہیں ہے. اس بدعملی کا اثر آپ کو ایک اندازہ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جب نماز نہیں پڑھتا، علماء نے لکھا ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے. اب پورا گھر بے نمازی ہو، پورا محلہ بے نمازی ہو، پورا علاقہ بے نمازی ہو، اور پورے ملک کی سطح کے اوپر ایک فضا ہو نماز نہ پڑھنے کی، اور نماز نہ پڑھی جائے تو یہ ایک اور چیز ہے. پھر نماز کو گناہ نہ پڑھنا گناہ بھی نہ سمجھا جائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور پھر ان اوقات کے اندر دنیاوی کاموں میں ایسا مشغول ہو جائے انسان کہ اس کو دائیں بائیں کی فکر ہی نہ ہو. یہ کتنا بڑا عذاب ہے. ایک ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، یہ ایک گناہ. پھر نماز چھوڑ کر اس کے اوپر افسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، یہ اس سے بڑا گناہ. اور پھر اس اوقات کے اندر نماز ہو رہی ہے، دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، گھر کے اندر سو رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، میوزک لگایا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، گپے لگا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، کھانے کھا رہے ہیں. یہ سارے کام نماز کے اوقات میں کر رہا ہے اور بالکل کوئی افسوس نہیں ہے، دل کے اندر خلش اور کھٹکا پیدا نہیں ہو رہا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. یہ ایک عمل کی بات کر رہا ہوں، ایک عمل کی. اور پھر ہم یہ کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر ہم یہ سوچیں تو کیسے سوچیں؟ بھئی نماز جو سب سے بڑا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر کے اندر اور آخری وقت ہے، فکر پھر بھی نماز ہی کی ہے. 2 بندوں کے سہارے جب تک مسجد میں آ سکتے تھے، 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آئے. آخری وقت چل رہے، 2 بندوں کے سہارے پہ بھی مسجد میں آئے. اتنے بیمار ہیں، چلا نہیں جا رہا، کمزوری بڑھ گئی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی. نبی ہے، اللہ نے تو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹروں نے بتا دیا بس ختم، اب اس سے آگے نہیں. بیٹا اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے باپ کی نماز نہ رہ جائے، میرے باپ کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس فکر کے اندر ہے. میں اور آپ الحمدللہ اللہ نے تمام سہولیات دی ہیں، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود پھر بھی نماز ادا نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. ایک حکم کی بات کر رہا ہوں، اب آپ ایک ایک حکم کو لیتے جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس پہ پرکھتے جائیں کہ میں اس کے اوپر کتنا اتر رہا ہوں. آپ اس سے آگے ایک حکم لے لیں، کوئی ایک لے لیں، مال کا لے لیں، مال کا حکم لے لیں. انسان آزاد نہیں ہے کسی بھی حالت میں. مال کہاں سے کما رہا ہے پابند ہے اس بات کا، مال کہاں پہ خرچ کر رہا ہے اس بات کا بھی پابند ہے. کیسے کما رہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. ہمارے بازار کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حرام کما رہی ہے اور اس حرام کو حرام نہیں سمجھ رہی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں. ایک بڑی تعداد حرام کما رہی ہے اور اس حرام کمائی کو حرام نہیں سمجھ رہی. وہی کھانا بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، وہی خود بھی کھا رہی ہے، اور اسی خوراک سے پھر خون بن رہا ہے.
اور وہی پورے جسم میں گردش کر رہا ہے، وہی انسان کو طاقت بخش رہا ہے، دل و دماغ، سوچ، افکار، خیالات یہ سب اسی سے بن رہے ہیں۔ اب یہ کیسے پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے؟ اس خون سے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ حرام کی کمائی کا ایک لقمہ اگر اندر چلا جائے، کتنے عرصے تک تو نماز ہی قبول نہیں، میں جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا بہت مداری سی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہوائی فائر نہیں ہے کہ میں ویسے بس بیٹھ کے ہوائی فائر مار دیا میں نے کہ یوں ہو رہا ہے، حقیقت نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھ کے، جانچ پڑتال کر کے، ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا پورا بازار بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنے علاقے کی بات کریں، باہر تو چھوڑیں باہر کیا ہو رہا ہے، اپنے علاقے کی بات کریں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو انسان کے اندر حیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بے حیائی اسے بے حیائی لگتی نہیں ہے، اسے برائی لگتی نہیں ہے، اس کی آنکھ آوارہ ہو گئی، اس کا چلنا پھرنا بیکار ہو گیا، نیکی سے نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے نیکی سے، اور گناہوں کی لذت زیادہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں، اور پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں مولوی صاحب یہ بتائیں کیا حرام مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد تھے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا مولانا حرام مال کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا، بڑا امیر کبھی آدمی تھا، اس کے ذہن میں تھا مولوی صاحب کہتے ہیں حرام مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جان چھوڑ کی پیسہ بچ گیا۔ کہا ہاں حرام مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، بالکل ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ حلال مال کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن حرام مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، فوری دینی ہے۔ ایک فرق یہ ہے۔ اس نے بتایا کہ حرام مال کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، لیکن حرام مال کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ پورے مال کے اوپر ہے، جتنا حرام رکھا ہے وہ سارا نکالا۔ اور اس زکوٰۃ سے مراد وہ بھی مال یہ تھا کہ وہ پاکی ہے اس سے۔ حرام مال کے اوپر پورے کے پورے 100% زکوٰۃ، حلال مال کے اوپر 2.5%، حرام مال کے اوپر 100%۔ تیسرا بتایا کہ حلال مال کے اوپر جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو ثواب کی امید رکھیں گے، اللہ سے رحمت کی امید ہوگی، لیکن حرام مال کے اوپر ثواب کی بھی امید نہیں ہے، زکوٰۃ پوری کی پوری ہے اور پورے طور پہ ہے۔ تو جتنا جمع کیا ہوا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے، آپ کی نسلوں کے اندر حیا باقی رہے، آپ کی نسلوں کے اندر دین سے محبت باقی رہے، اللہ سے محبت باقی رہے، تو اس کے لیے لازمی عمل یہ ہے کہ اپنے مال کو حلال کر لیں، بچوں کو حلال کھلائیں۔ تو اللہ سے جو محرومی کا، جو نصرت الہیہ سے محرومی کا پہلا سبب ہے وہ ہے بدعمالی۔ بدعمالی یہ پہلا سبب ہے۔ انشاءاللہ